وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آج 15ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُؤْلِتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان غار والوں کو جاگا ہوا سمجھتے ہیں جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، اور اگر آپ ان کی طرف جھانک لیتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور آپ ان کی حالت دیکھ لیں تو ڈر کے مارے بھاگ جائیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور جس طرح ہم نے انہیں سلا دیا تھا، اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا، نیند سے جگا دیا، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم اس حال میں کتنے دن رہے ہو؟ دوسرے نے جواب دیا، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نیند میں رہے۔ اور بعض نے کہا، یہ تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنے دن اس حال میں رہے۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ یعنی روپیہ دے کر کسی ایک شہر بھیجو، تاکہ وہ جا کر دیکھے کہ اس شہر میں سب سے زیادہ صاف ستھرا اور حلال کھانا کہاں ملتا ہے، تو وہاں سے تم لوگوں کے لیے کچھ کھانا خرید کر لے آئے، اور خاموشی سے کام کرے، ہوشیاری سے کام کرے، اور کسی کو تم لوگوں کی خبر نہ ہونے دے۔ انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ اگر لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ لوگ تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کر دیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور اسی طرح ہم نے ان غار والوں کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا تاکہ وہ اچھی طرح جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور بے شک قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان غار والوں کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان کے غار پر ایک بلڈنگ بنا دو، ان کا معاملہ ان کا رب ہی خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان جھگڑے میں جیت گئے، غالب رہے، انہوں نے کہا، ہم تو یہاں ایک مسجد بنائیں گے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل رب اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ غار والے نوجوان 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی باتیں کرتے ہیں، یعنی اندازہ لگاتے ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میرا رب ان کی صحیح تعداد زیادہ جانتا ہے، بہت کم لوگ انہیں جانتے ہیں، اس لیے ان غار والوں کی تعداد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سرسری بحث کیجیے اور کسی سے ان کے بارے میں کوئی بات نہ پوچھیے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں 15ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 5 آیتیں، آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 تک۔ 18 سے 22 میں 5 آیتوں میں اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ 18 نمبر آیت پر غور کیجیے، اصحاب کہف غار والے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، جاگے ہوئے ہیں؟ جی نہیں، بلکہ وہ لوگ تو سوئے ہوئے تھے۔ ایسا اس لیے لگتا تھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی تو پتہ یہ چلتا تھا گویا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ کروٹ بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار نظر آتے تھے، کہ وہ لوگ جاگے ہوئے ہیں، دائیں بائیں کروٹ لیتے رہتے تھے تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھائے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اور ان لوگوں کا کتا ان کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اب غور کر لیجئے، کتا نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کر دیا ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ توحید والا نہیں بنا تو اللہ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔
آپ غور کر لیجئے، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام نہیں لیا، ذکر نہیں کیا، توحید والے کے ساتھ تھا لیکن اچھا نہیں تھا۔ آپ غور کر لیجئے کس طریقے سے وفاداری دکھائی، کتا گیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت کا انتظام کرتا ہے، وہ جس طریقے سے چاہے انتظام کر دے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر آپ جھانک کر دیکھ لیں تو ایسا لگے گا کہ الٹے پاؤں آپ بھاگ جائیں گے اور آپ کو ڈر محسوس ہوگا۔ اس حالت میں وہ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، پھر اسی طریقے سے ہم نے ان لوگوں کو جگا دیا۔ 309 سال تک یہ لوگ سوئے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا، زندہ کیا۔ اب غور کر لیجئے، جس اللہ نے زندہ کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ آرام سے زندہ کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ دلیل ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کرے گا اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے مثال دے دی ہے کس طریقے سے غار والوں کو زندہ کیا ہے، کل قیامت کے دن سب لوگوں کو زندہ کر دے گا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ لوگ جاگے تو کہا جا رہا ہے کہ کھانے کی ضرورت پڑی، تو ایک آدمی کو کہا گیا آپ جاؤ سکہ لے کر جاؤ چاندی کا اور بہترین کھانا لے کر آؤ، حلال کہاں ملتا ہے وہ لے کر آؤ، اور نرمی سے بات کرنا، اس لیے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا بیچ ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ میں تا جو ہے وہ آدھے قرآن پہلے والے حصے کا وہ آدھا ہے تا، اور لام جو ہے وہ دوسرے والے حصے یعنی 15 دوسرے والے حصے کا وہ آدھا ہے لام۔ تو وَلْيَتَلَطَّفْ، تو غور کرنے کی بات ہے کہ بیچ میں وہ لفظ لایا گیا ہے کہ نرمی کی جائے، پیار سے بات کیا جائے، تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بیچ والا راستہ اختیار کرے۔ یہ ٹوٹل حروف کے اعتبار سے یہ مسئلہ ہے کہ یہ آدھا ہے۔ پورے قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں؟ 340,740، 3,40,740، 340,740۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی آیتیں ہیں، تو اپنی یہاں بہت مشہور ہے 6,666، 4 مرتبہ 6,6,6,6,6۔ جی نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، آپ خود سے چیک کر لیجئے، اصل یہ صحیح ہے 6,236، 6,236۔ غور کیجئے۔ پھر اسی طریقے سے پورے کلمے قرآن کریم میں کتنے ہیں؟ 7,7,439۔ پھر اسی طریقے سے پورے رکوع کتنے ہیں؟ 557، 557۔ قرآن کریم میں مکی صورتیں 88، مدنی صورتیں 26 اور 114 صورتیں ہیں، یہ سب تو معلوم ہے ہی۔ تو یہ بات آ گئی اس لیے میں نے بیان کر دیا۔ ایک چیز پر اور غور کرنا ہے، آگے اللہ نے آیت نمبر 22 میں یہ کہا وہ 3 تھے 4تھا کتا تھا، 5 تھے 6ٹھا کتا تھا، 7 تھے 8واں کتا تھا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ ان میں سے ان کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے؟ جن کے پاس علم نہیں ہے مت پوچھیے، فتویٰ وتویٰ مت دیجیے، جانکاری مت لیجیے، کم تر علم والے سے نہ پوچھے، عالم سے ہی پوچھنا چاہیے، کیونکہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرہ ایمان، اس لیے جس کے پاس علم ہو ان سے ہی مسئلہ پوچھا جائے۔ آیت نمبر 20 پر غور کرنے کی بات ہے جو آیت گزری اس سے پہلے، کہ اگر وہ لوگ جائیں گے کھانا لانے اور بتا دیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں تو پھر دوبارہ لوگ انہیں پریشان کریں گے۔ اب ان کو کیا معلوم 309 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اپنے دین میں ان لوگوں کو لوٹا کے لے آئیں گے۔ پھر آگے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلا، تو لوگوں کو پتہ چلا جب وہ چاندی کا سکہ لے کر گئے، تو یہ چاندی کا سکہ 309 سال پرانا تھا۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا قیصر تھیوڈیوس کہا جاتا ہے، ان تک یہ بات پہنچی تو کہا رہے یہ سکہ تو بہت پرانا ہے، تم لوگ کہاں تھے؟ تو ان لوگوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ تو یہ لوگ اولیاء اللہ تھے، نوجوان لوگ اللہ کے ولی تھے، تو نیک لوگوں نے یہ کہا کہ ہم مسجد بنا لیں گے ان کی جگہ پہ۔ اللہ نے ان لوگوں کو زندہ کیا تھا۔ پھر پورے لوگ جب دیکھنے چلے گئے، لوگ پہنچے غار میں تو دیکھ لیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت دے دی۔ تو اب ان لوگوں نے یہ کہا، نیک لوگوں نے، کہ اب یہ اولیاء اللہ ہیں تو ہم ان پر مسجد بنا لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اسلام کے اندر قبروں پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے، چاہے کوئی بھی رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مسجد نہیں بنا سکتے تو دوسری جگہ کیا؟ آئیے حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1330 1330، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ یعنی مسجد بنا لیا۔ آگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ولولا ذالک لابرزوا قبرہ غیر انی اخشى ان یتخذ مسجدا، اگر اس کا ڈر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنا لیں گے۔
ورنہ ویسے کھلی رہتی. تو اسے یہ پتہ چلا کہ اس حدیث سے قبر پر مسجد بنا نہیں سکتے. تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.